السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سانپ کا نام سنتے ہی انسان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، کیونکہ سانپ دنیا کا زہریلا جانور ہے اور اس کے ڈسنے کی وجہ سے اور جسم میں اس کا زہر پھیلنے کی وجہ سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سانپ کے نام سے ہی انسان کو خوف آ جاتا ہے، اور اگر سانپ سامنے آ جائے تو یا تو انسان اپنا راستہ بدل لیتا ہے یا سانپ کو مار دیا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ سانپ کو مارنے کی اسلام نے اجازت بھی دی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچا سکے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سانپ کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ سرگودا شہر میں پیش آنے والے واقعہ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اس شہر میں سانپ کے عجاب کا کیا واقعہ سامنے آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میل اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف دوائی ایک بار منگوانی ہوگی، ایک بار کی دوائی سے ہی آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، عمل وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں یا کال کریں۔ دوستو، سانپ ان جانوروں میں سے ہے جو جنت میں موجود تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں شیطان کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو بھی شیطان کے ساتھ ہی ملعون کر دیا گیا۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اسے قیامت تک کے لیے مردود اور ملعون قرار دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں اور ابلیس جنت سے نکالا جا چکا ہے تو اس نے انہیں کیسے برگلایا؟ تو یاد رہے کہ اس حوالے سے مفسرین اکرام کی الگ الگ روایت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ابلیس چھپ کر چوروں کی طرح جنت میں گیا اور پھر اس نے روپ بدل کر حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان میں وسوسہ ڈالا۔ جب وہ جنت کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے آواز دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا اور پھر انہیں برگلایا، یا کسی جانور کے روپ میں جنت میں گیا تاکہ جنت کے محافظ اسے نہ پہچان سکیں، یا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، یا اس نے اپنے کچھ چیلوں کو یہ پیغام دے کر جنت میں بھیجا۔ دوستو، قرآن کریم میں ہے کہ شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہ آنا، ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو جنت کے محافظ نے اسے جنت میں جانے سے روکا، تو پھر وہ سانپ کے پاس آیا۔ اس وقت سانپ اونٹ کی طرح 4 پاؤں والا خوبصورت جانور ہوا کرتا تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا وہ اسے منہ میں رکھ کر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے جائے، تو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہو گیا اور جنت کے محافظوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو دوستو، ان روایات سے معلوم ہوا کہ سانپ جنت کا خوبصورت جانور ہوا کرتا تھا، لیکن اس نے ملعون ابلیس کی مدد کی اور یوں خود بھی ملعون ہو گیا، اور اب اس کو جو کوئی بھی دیکھتا ہے وہ اس کو ضرور قتل کر دیتا ہے۔ یہ قیامت تک کی اس کی سزا ہے۔ ہم آپ کو سانپ کے حوالے سے کچھ دلچسپ باتیں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سرگودا میں دیکھے جانے والے سانپ کے عجاب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سرگودا شہر کے ایک محلے میں تبلیغی جماعت رکی ہوئی تھی
اور جماعتی محلے کے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے میں مشغول تھے کہ اچانک محلے کے اندر ایک شور مچ گیا۔ جب جماعتی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے، تو معلوم ہوا کہ محلے میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ اس شخص کو جب غسل کے لیے کمرے میں لے جایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ میت کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھ کر لوگ کمرے سے باہر بھاگ آئے، اور جب انہوں نے باقی لوگوں کو یہ بات بتائی تو باقی لوگ بھی اس گھر سے بھاگنے لگے، اور یوں پورے محلے کے اندر شور مچ گیا۔ جب تبلیغی جماعت کے لوگوں کو اور امام صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ گھر والوں کے ساتھ اس کی میت کے پاس گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے سانپ نے اس میت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ انہوں نے گھر والوں کو بھی بتایا کہ اس شخص کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہے، تو ان لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ بہت دیر تک یہ لوگ تلاوت کرتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، اور گھر والوں کو بھی دعا کے لیے بولا۔ تو کافی دیر کے بعد اس سانپ نے میت کو چھوڑا اور چلا گیا۔ پھر ان لوگوں نے اس میت کو غسل دیا اور اس کو دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے۔ جب وہ اس شخص کو قبر میں رکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک اور بڑا سانپ قبر میں موجود ہے، تو ان لوگوں نے اس سانپ کے ساتھ ہی اس میت کو دفن کر دیا اور استغفار پڑھتے ہوئے واپس آ گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبرت کے لیے ایسے واقعات سامنے لاتا ہے تاکہ باقی لوگ جو ان واقعات یا معجزات کو دیکھتے ہیں وہ عبرت حاصل کریں۔ یہ واقعہ سرگودا شہر کا بتایا گیا ہے اور یہ اللہ کے عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اب آپ کو سانپ کے حوالے سے کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سانپ کا کٹا ہوا سر بھی ڈس سکتا ہے، کبھی کبھار یہ گھنٹوں بعد بھی ڈسنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس میں بہت زیادہ زہر نکلتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک سانپ آفائی ہے، جو دوسرے سانپوں کی نسبت سب سے زیادہ انسان کو ڈستا ہے۔ دنیا کے ہر علاقے میں سانپ پائے جاتے ہیں سوائے آئی لینڈ، آئس لینڈ اور نیوزی لینڈ۔ دنیا کا سب سے وزنی سانپ ایناکونڈا ہے، جس کا وزن 270 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 30 فیٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ دلچسپ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔